بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کے شرعی مسائل میں آج کا سوال ہے کہ روزے میں نیت کا کیا حکم ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ روزے کی صحت اور اس کے درست ہونے کے لیے نیت اولیت رکھتی ہے، ورنہ کھانے پینے سے محض رکے رہنا یا کھانا پینا ترک کر دینا یہ ہرگز روزہ نہیں ہوگا۔ شریعت میں روزوں کی مختلف اقسام بیان ہوئی ہیں، جو کہ یہ ہے مثلاً ماہ رمضان المبارک کا روزہ، اور نظر معین یعنی نظر مانی ہوئی ہو اس کا روزہ۔ اسی طرح دیگر جو پورے سال میں نفلی روزے ہیں، یہ روزے کی 3 اقسام ہیں۔ ان کی نیت رات سے کر لیں تو افضل ہے، ورنہ نصف النہار سے پہلے کر لینا بھی درست ہوگا، بشرطے کہ اس وقت تک انسان کو یہ یقین ہو کہ اس نے کوئی چیز کھائی اور پی نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے روزے ہیں ان کی نیت کا صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے، جیسے کفارے کا روزہ یا قضاء کے روزے رکھنا، اور اسی طرح نظر غیر معین کے روزے رکھنا۔ اگرچہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، مگر اگر سحری کے وقت کھانا کھاتے ہوئے سحری کرتے ہوئے اگر مسنون نیت کے الفاظ دہرا لیے جائیں تو یہ افضل ہے۔ مگر اگر کوئی سحری کے وقت اٹھ کر اس ارادے سے کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھا کر سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہ کھانا کھا لیتا ہے اور زبان سے نیت نہیں کرتا، تو اس کا سحری کے وقت اٹھ کر کھانا کھانا ہی روزے کی نیت ہے۔ جمہور ائمہ اکرام کے نزدیک روزے کی الگ نیت کرنا ضروری ہے، یعنی اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو ہر روز کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، جبکہ ہماری فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک پورے رمضان المبارک میں پہلے روزے کی نیت کر لینا ہی کافی ہے، بشرطے کہ اس میں شرط ہے، چونکہ ماہ رمضان شروع ہو گیا، ماہ رمضان کے روزے رکھنے آپ نے شروع کر دیے، تو اس میں ضروری ہے کہ درمیان میں کوئی روزہ ترک نہ کرے۔ تو گویا اگر کسی نے پہلے روزے سے ہی پورے رمضان کی نیت کر لی تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک درست ہے، بشرطے کہ وہ مسلسل روزے رکھتا رہے اور اس کا تسلسل نہ ٹوٹے۔ معزز سامعین، اگر کوئی شخص رات کو نیت کرنے کے بعد اس نیت سے رجوع کر لے اور اگلے دن صبح سے شام تک کھائے پیے بغیر رہے تو یہ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نوٹ کریں کہ میں نے پہلے
بیان کیا کہ اگر کوئی شخص پہلے روزے سے ہی نیت کر لیتا ہے اور مسلسل روزے رکھتا ہے تو اس کی نیت ہو جاتی ہے، یا دوسرا میں نے بیان کیا کہ اگر کوئی روزے کے ارادے سے کھانا پینا کھا لیتا ہے لیکن زبان سے الفاظ نہیں کہتا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ اس کے برعکس ہے کہ اگر کسی شخص نے نیت کی ہوئی تھی مگر صبح صادق سے پہلے اس نے اپنی نیت سے رجوع کر لیا اور نیت سے رجوع کرنے کے بعد کھانا پینا کھا لیا اور اس کے بعد پھر سارا دن کچھ نہیں کھایا، تو یہ اس کا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ نیت نہیں پائی گئی۔ اب مسنون جو نیت ہے اس کے کلمات اگر دہرا لیے جائیں تو وہ اچھے ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، کہ میں ماہ رمضان کے اس دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے ہر روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھتے وقت نیت کر لے یا دل میں اس کا خیال رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزے قبول فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور سائل نے پوچھا کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ کریم نے امت مسلمہ کو کچھ تحفے دیے ہیں، وہ تحفے کیا ہیں؟ معزز سامعین و ناظرین، یوں تو پورا رمضان المبارک ہی امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ کریم کی رحمت، اللہ کریم کی مغفرت، اللہ کریم کا فضل، اللہ کریم کا انعام بارش کی طرح مومنوں پر برستا ہے، اور اللہ تعالی روزے داروں کے، روزے کا احترام کرنے والوں کے، روزے میں عبادات کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام اور اللہ کی جانب سے تحفہ ہے، یوں کہ اللہ کریم ماہ رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت میں داخل کرتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ بعض ائمہ حدیث نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یؤتہن نبی قبلی، اما واحدۃ فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالى عز وجل إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا إلى آخر الحدیث۔ معزز سامعین، اس حدیث پاک کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اور امام منذری نے اپنی کتاب الترغیب اور ترہیب میں اس کو بیان کیا ہے۔ اگرچہ اس حدیث پاک میں محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن فضائل کے باب میں ترغیب کے لیے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کریم کی طرف سے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے ماہ رمضان میں خصوصی تحفے عطا کیے ہیں ان کا ذکر ہے، اور یوں تو پورا رمضان المبارک ہی بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو اس حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا۔ تو اس میں سے پہلا تحفہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، نظر کرم کرتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے،
اور جس پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اب دوسرا تحفہ جو ہے فَإِنَّ خلوف افواہہم حین یمسون اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ معزز سامعین و ناظرین، حدیث پاک کے یہ کلمات دوسری صحیح حدیث میں بھی موجود ہیں۔ تو یہ دوسرا تحفہ یہ ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی جو بو ہے اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کیوں کہ اللہ کے بندے نے، مسلمان نے، مومن نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں پورا دن کھانے پینے سے پرہیز رکھا۔ تو جب پرہیز رکھا، پورا دن اس نے کچھ نہیں کھایا، تو جب اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں کھایا، تو اگر اس عبادت کی ادائیگی میں، روزے کی ادائیگی میں اگر اس کے منہ سے کچھ بو آتی ہے تو اللہ کریم کو وہ کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ تیسرا تحفہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ سامعین و ناظرین، امت مسلمہ کے لیے ماہ رمضان میں اللہ کریم کی طرف سے تیسرا تحفہ یہ ہے کہ فرشتے ہر دن اور رات ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی جہاں اللہ کریم نے مسلمانوں کو، مومنوں کو دعائیں کرنے کا، بخشش طلب کرنے کا، مغفرت مانگنے کا حکم دیا ہے، اور ماشاءاللہ امت مسلمہ اکثر جو ہے وہ ماہ رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بخشش مانگتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی صبح و شام اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں، بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا تحفہ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيِّنِي لِعِبَادِي أَوْشَكُوا أَن يَسْتَرِيحُوا مِن تَعْبِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِي وَكَرَامَتِي۔ معزز سامعین و ناظرین، چونکہ ماہ رمضان میں مومنین، مسلمین روزے رکھتے ہیں، تو جس طرح اللہ کریم نے فرمایا ہوا ہے کہ روزے کی جزا میں خود دوں گا، تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کریم جنت کو حکم فرمائیں گے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور زیب و زینت اختیار کر لے، قریب ہے کہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ یعنی مومنین کے لیے جو کہ روزے دار ہیں، جنت کو اللہ کریم نے خصوصی طور پر سجنے کا، مزین ہونے کا، آرائشی کا حکم دیا، تاکہ جو میرے بندے دنیا میں روزے کی حالت میں جو ان کو تکلیفیں پہنچی ہیں، جو تھکے ہیں یا دنیا کے معاملات سے، یہاں میری جنت میں آ کر وہ راحت حاصل کریں۔ معزز سامعین و ناظرین، پانچواں تحفہ جو اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کو ماہ رمضان میں عطا ہوتا ہے وہ یہ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غُفِرَ لَهُمْ جَمِيعًا، کہ پانچواں یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالی ان سب کو بخش دیتا ہے، ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آخری تحفہ بیان فرمایا تو ایک شخص نے عرض کی آہیا لیلۃ القدر، فقال لا، الم ترى الى العمال يعملون فاذا فرغوا من اعمالهم وفوا اجورهم۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو آخری رات ہے جس میں کہ اللہ کریم تمام کو بخش دیں گے، کیا یہ شب قدر ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں، یہ شب قدر نہیں ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے اور وہ مزدوری سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر
ان کو مزدوری دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو میری امت کے افراد ہیں، جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، یہ جب روزے رکھیں گے اور روزے جب پورے رکھ لیں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور اجر عظیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا کرم ہمیں صدائیں دے رہا ہے، ہمیں ندائیں دے رہا ہے، اس کی بخشش ہمیں بلا رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی بندگی کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کے بارے میں اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔